السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہیں۔ گواہی دی جاتی ہے اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ وہ اپنی شان اقدس میں یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق۔ اور اس بات کی بھی گواہی دی جاتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، ایسے رسول کے تمام رسولوں کے سردار، امام الانبیاء، امام الملائکہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہمیں بہترین صحت کے ساتھ یہ طاقت، یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں اس کی عبادت کی نیت سے حاضر ہو سکے۔ محترم حضرات، جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے یہ، اور اختتام پذیر ہے، اور اس کے بعد شعبان، اب اس کے بعد رمضان، یعنی کہ بیچ میں صرف ایک مہینہ ہے۔ اور وہی حال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال رمضان کا مہینہ لاتے ہیں، شیطان کو قید میں ڈالتے ہیں، تو ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان آزاد ہو جاتے ہیں الحمدللہ مسجدوں میں آنے کے لیے۔ تب تک جو ہے وہ پکڑ میں رہتے ہیں، شیطان کے غلام بنے ہوئے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کی غلامی سے چھڑاتا ہے، رمضان کا مہینہ تربیت کے لیے بلاتا ہے، دن دناتے ہوئے مسجدوں میں آ جاتے ہیں الحمدللہ رمضان کے مہینے میں۔ ہر نماز میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے۔ ہر مسجد، یہ مسجد نہیں، ہر مسجد، ہر محلہ۔ تو اس کے لیے بارہا علماء دین ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ فرماتے رہیں گے کہ ہمیں وہ صرف رمضان کے مسلمان نہیں بننا ہے، ہمیں ہمیشہ کا مسلمان بننا ہے۔ ہمیشہ کا مسلمان بننے کے لیے کیا ہے؟ جب بھی ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آئے ہم مسجد کو آنا، خالی رمضان میں آنا نہیں، ہر ہمیشہ آنا۔ یہ سال کے 12 مہینے والا فریضہ ہے، اور یہ معاف نہیں ہونے والا فریضہ ہے، اس کا کوئی نیم البدل بھی نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت جسے پڑھنے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ تم ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے بھی اگر تم جو ہے ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتے تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو۔ اگر ہوش میں، حواس میں ہو تو نماز معاف نہیں ہے، جب تک بھی معاف نہیں ہے۔ پھر بھی روزہ معاف ہو سکتا، اگر حد سے بے حد شدید بیمار ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت پر آپ کو جو ہے کوئی نہ کوئی ایک قضا کرنے کا، یا اس کو چھوڑنے کا، یا اس کا فدیہ دے کر کے جو ہے رمضان کے روزوں کو معاف کرنے کا کچھ ایک
ترکیب نکل سکتی ہے روزوں کے تعلق سے، مگر نماز کے تعلق سے ترکیب ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ خیال ہمارے دلوں میں ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں بڑے پیارے انداز سے جو ہے انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کیسے قدرت والے مالک و مولا ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ۔ دیکھیے سنیے، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا۔ اللہ اکبر۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالا۔ خدا کی قدرت بتا رہے ہوں، کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ کوئی سوچ سکتا ہے ایسا؟ نہیں سوچ سکتا۔ وہی ہے جس نے تمہیں پہلے کس سے بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد ان کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو بنایا، پھر اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ نطفے کا معاملہ ہو گیا۔ اب اس کے اندر جو ہے خون کا لوتھڑا، کتنا باریک جرثومہ ہوتا ہے انسان جب پیدا ہونے سے پہلے، ہر کوئی، ہم دوربین سے دیکھنے پر بھی پتہ نہیں چلتا، اتنا کیڑا ہوتے ہیں ہم، اتنا کیڑا ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں اتنا کیڑا ہوتے ہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نشو و نما عطا فرماتا ہے، اور ہم ایسا بڑا بن کر کے، بچہ بن کر کے ماں کی پیٹ سے نکلتے ہیں الحمدللہ۔ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے، یعنی کہ تمہیں جوانی تک لے جاتا ہے۔ بچپن بڑھ رہا جوانی پہ آیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم تمہیں بڑھاپے تک لے جاتے ہیں۔ یہ ہے، یہ ناک ہے، یہ آنکھاں ہیں، یہ سب ہے، یہ بالا ہیں، اب ہلو وائٹ ہو جاتے، بوڑھا ہوتا تو بوڑھا ہونا شروع ہوا تو انہیں پکنا شروع ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ سب یاد دلا رہے ہیں کہ کیا تھے تم، کیا ہم نے کیا، کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے ہم۔ پوری قوت کو پہنچا دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی کہ جوانی میں لا دیتا ہے، پھر بوڑھے ہو جاؤ، تم میں سے اس سے پہلے کسی کو اٹھا بھی لیتا ہے، یعنی کہ کوئی بچے بھی موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، موت میں منہ میں چلے جاتے ہیں، کوئی جوان بھی مر جاتے ہیں، کوئی بوڑھے بھی رہتے ہیں، اتنے بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو چلنا پھرنا نہیں آتا، وہ خود تمنا کرتے ہوتے ہیں کہ اے اللہ مجھے موت دے دیا تو بہتر ہے بول کے، بوجھ بن جاتے ہیں گھروں کے اندر۔ ایسی حالت بھی ہو جاتی ہے گھروں کے اندر اکثر۔ ایسے وقت پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو تھوڑوں کو بوڑھے ہونے سے پہلے بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے، وقت معین طے کر کر بھیجتا ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کہ تو اتنے دن رہے گا، تو اتنے سال رہے گا، اور اس کے بعد تیری موت براقید جو موت آئے گی تو ختم ہو جائے گا، تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سوچ سمجھ لو کہ ہمارا وقت کب ہے ہمیں پتہ نہیں۔ هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے کہ وہی تو ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنا مقرر کر لیتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو پس وہ ہو جاتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ صرف حکم دیتا ہے، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کئی جوڑے ایسے ہیں جو الحمدللہ لہیم و شہیم پہلوان قسم کے ہیں، ایک بچہ یا ایک بچی پیدا کرنے کی طاقت ان میں نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دبلا پتلا مریل سا نوجوان، مریل سے کوئی لڑکی ہوتی ہے، الحمدللہ ہر سال کو سال اولاد در اولاد گھر پورا پھل پھول جاتا ہے، اور لوگ پریشان ہو رہے ہیں، ارے کیا ہے بھائی، جان دو بس ہے، دے رہا ہے، بڑا پہلوان قسم کا ہے، پریشان ہے کہ میں کہیں کو نہیں ہو رہی، میں اتنا بڑا پہلوان، تو وہ پہلوان ہوں سمجھ لے رہا اس لیے نہیں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے غرور اور گھمنڈ پسند نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ کے پاس عجز و انکساری حاصل کرنا، بڑے بڑے انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تو مجھے اولاد عطا کرنا، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، بڑھاپے کے اندر تک پہنچ گئے، اللہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، ان میں تو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیے تھے کہ ایک رات میں 100 بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ بہرحال مطلب ایسے ایسے بڑے بڑے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تو مجھے اولاد دے، اولاد دے۔ اولاد کا دینا مالک کی طرف سے ہے، طاقت اس میں کوئی کام نہیں کی، کوئی کام کی نہیں ہے طاقت، کوئی وجاہت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، کوئی طاقت جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ نعمت خدا بندی ہوتی ہے اولاد۔ تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہم نے تمہیں بچہ بنا کر پیدا کیا ماں کے پیٹ سے، تمہیں بڑھائے، ہم جوانی پہ لے کے آئے، طاقتور کرے، تمہارے خواہ میں طاقت دی اللہ تعالیٰ، ہاتھ میں پیر میں چستی پھرتی آئی، ہم اچھلنے کودنے لگے۔ اب اس کے بعد میں ہمارا حال آگے بڑھا، اب ہم بوڑھے ہونے لگے۔ تو بوڑھے ہونے سے پہلے بھی تھوڑوں کو اللہ تعالیٰ بلا لیتا دنیا سے، وہ بھی ایک عبرت ہے ہمارے لیے۔ ہم بولتے ارے بھری جوانی میں مر گیا بیچارہ، ارے ہٹا کٹا تھا، بولتے نہیں بولتے؟ بوڑھے کی موت کے اوپر اتنا افسوس نہیں ہوتا انسان کو، ہاں بھائی ہو گئی تھی ان کی عمر، چلے گئے، چلو اللہ کا۔ جوان کی موت کے اوپر بہت حیرت ہوتی ہے ہر کسی، ارے وہ نوجوان بچہ، نوجوان نہیں بچہ بھی چلے آتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وقت معین ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر کر ہم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ وقت کب آئے گا کیا ہے ہم کو پتہ نہیں، ہم کو اس کی خبر نہیں، ذرہ برابر خبر نہیں، کبھی بھی ہو سکتا۔ آگاہ اپنی موت سے بشر نہیں، ساما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، ساما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ انسان کیا کیا کرتا، میں بڑی بلڈنگ بناؤں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، بینک بیلنس کروں گا، فلانا کروں گا، فلانا کروں گا، تمام وہ اس کی امیدیں ہیں، کر سکتا ہے، وہ جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہے، کر سکتا، مگر موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی، کہیں بھی آ سکتی، چلتے چلتے آ سکتی، بیٹھے بیٹھے آ سکتی، بیٹھے تو اٹھنے کا ہم کو جو ہے گارنٹی نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، سو گئے تو جاگنے کا بھروسہ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایسی بے بھروسہ زندگی کے لیے ہم اگر اللہ کو بھلا دیں، اس کے رسول کو بھلا دیں، ان کے پیغامات کو ہم اگر پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں، فرائض واجبات کو ہم اگر ٹھکرا دیں، تو میرے محترم بھائیوں ہمارا کیا حال ہوگا، چاہے وہ دنیاوی زندگی کیوں نہ ہو، چاہے آخرت کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی کرنی ویسی بھرنی کا معاملہ دنیا میں بھی کر دیتے ہیں، کسی کے اوپر دنیا میں بھی ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ میں، مگر وہ دنیا میں ہو گیا آخرت میں بچ جائے گا ایسا نہیں ہے۔ آخرت میں اور بڑا معاملہ ہے، آخرت کی پوچھ تاچھ تو اور بڑی ہے، آخرت کی سختی تو اور بڑی ہے، مگر دنیا میں بھی کہیں کہیں اللہ تبارک تعالیٰ بتا دیتا ہے کسی کو، بہت بڑا ظالم ہوتا ہے کوئی، تو اس کو جو ہے ظلم کے عوض میں اس کو ایسا سبق دیتا ہے کہ لوگ حشش کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب ایسا کیسا انسان تھا، کیسی حالت میں مرا، کیسی بری حالت میں مرا کہ جو ہے لوگ اس کے قریب میں بھی نہیں گئے۔ ایسے سے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو پیارا مہینہ، اس مہینے کے اندر جو رات پرسوں حال میں گزری جسے شب معراج کہا جاتا ہے، اس شب معراج کا مقصد کیا ہے؟ مقصد معراج، سب سے پہلا مقصد معراج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو اجاگر فرمایا، آپ کا کیا مقام ہے ساری دنیا کو بتلایا، تا قیامت تک رہنے والے ہو سن لو، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب ایسا میرا محبوب ہے کہ ہم اس کو سوتے ہوئے جگا کر ہمارے پاس بلاتے ہیں اور ہمارے دیدار سے اس کو مشرف کرتے ہیں، اور ان کی ہر بات کے اوپر ہم ان کو سوال کرتے ہیں اور ان کے ہر سوال کو ہم پورا کرتے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے میرے محترم بھائیوں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 مرتبہ کہا،
کہ اے میرے محبوب تم خوش ہو، تم راضی ہو؟ تو سرکار نے یہی جواب دیا کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کے لیے بخشش کے سامہ عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارے لیے نیکیاں کمانا آسان کیا، گناہوں سے بچنا بھی آسان کیا کہ ہم جب کئی گناہ ہو جاتا ہے ہم سچی توبہ کر لیتے ہیں، اے اللہ یہ گناہ نہ ہونا تھا، ہو گیا، مجھے معاف کر دے، تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کو معاف کر دیتے۔ انسان نیکی کرنا تو دور کی بات ہے، نیکی کا خیال بھی کرتا ہے تو نیکی لکھ دی جاتی۔ مسلمان ایمان والا جب نیکی کا خیال بھی کرتا ہے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب وہ نیکی کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس کو ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 درجے بلند دیتے ہیں، 10 لکھتے ہیں کم از کم۔ اگر ہمارے اخلاص کے اوپر ہے، ہمارے خلوص پر ہے، ہمارے اندر کتنی تڑپ ہے، ہمارے اندر کتنی بڑی یعنی کہ ہمارا ایمان کتنا پختہ ہے اور ہم کتنا صدق و دل کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں، اس کا اجر و ثواب اور بڑھایا جاتا ہے۔ مثال کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا ثواب، ایک اجر کا ثواب 700 گنا تک بھی بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک نیکی کو 700 تک لے کے جایا جاتا ہے، یا اور بھی اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں اپنے ماؤں کے پیٹ میں یہ کیڑے کی صورت میں رکھا، اس کیڑے میں جان ڈال کر ہمیں بچہ بنا کر دنیا میں لایا، ہمیں جوانی تک پہنچایا۔ خاص طور پر نوجوانوں، اللہ کی دی ہوئی جوانی کو غنیمت جانو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جوانی کی عبادت اللہ کے پاس بہت قریب ہے، بہت پسندیدہ ہوتی ہے، اور جوانی کی دعائیں، جوانی کے اندر جو بھی پڑھا جاتا ہے، جو بھی ذکر اذکار کیے جاتے ہیں، جوانی کی عبادت، جوانی کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مقبول ہوتی ہیں۔ ہر جوان خاص طور پر اپنے آپ کو 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنا دے، ہمیشہ کے لیے بنا دے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے تو اپنے آپ کو پورا کھنگال لے، اور ایسا کھنگال لے کہ رمضان کے مہینے کے لیے پورا اپنے آپ کو تیار کر لے، اور اس کے بعد ہمیشہ ایک ہی دعا کرے اور ایک ہی کوشش کرے کہ اے اللہ تو نے مجھے ایمان والا بنایا، اور ایمان کو پختہ ہونے کا ذریعہ تیری عبادت نماز ہے مالک و مولا، اس کو میں پابندی سے ادا کروں، ایسی توفیق مجھے عطا فرمانا۔ اور کہتے ہوئے ہر اذان کی آواز پر مسجدوں کو آنا شروع فرما دیجیے۔ آئیے ہم تمام مل کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے رحیم، اے کریم، پاک پروردگار عالم، ہم تمام کو کہنے و سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے رب العالمین، ہمارے دلوں میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور عقیدت عطا فرما۔ یا اللہ ہم 5 وقتہ نمازی بن جائیں اور ہمارا پورا گھرانہ نمازی بن جائے، ایسی توفیق ہمیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔